إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب رخصت قضاء. نمبر 1، مریض یا بیمار۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیات 185 میں ارشاد الہی ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس ماہ رمضان کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ اس فرمان الہی کے پیش نظر پوری امت اسلامیہ کے ائمہ و علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل و بالغ اور مقیم و تندرست مسلمان مرد و زن پر فرض ہے، جیسا کہ بدایت المجتہد جلد 292 میں علامہ ابن رشد نے نقل کیا ہے۔ البتہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے کل یا کچھ روزے نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کر لے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اسی آیات 185 میں فرضیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو شخص بیمار یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی فرمایا، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اس آیات کے الفاظ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ سے یہ بات واضح فرما دی کہ مرض و سفر کی حالت میں جتنے روزے چھوٹ جائے، تندرستی و قیام کی حالت میں ان کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ اس آیات میں دو قسم کے لوگوں کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ایک مریض، دوسرے مسافر۔ اور مریض سے کس قسم کا مریض مراد ہے؟ اس سلسلہ میں امام بخاری، عطا اور اہل ظاہر کا مسلک تو یہ ہے کہ مرض چاہے کوئی بھی اور کیسا ہی کیوں نہ ہو، روزہ قضا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آیات قرآن میں اس کا حکم عام ہے، مگر صحیح تر یہ ہے کہ اس سے وہ مریض مراد ہے جس کی بیماری سخت ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور روزہ رکھنے کی صورت میں مرض کے بڑھ جانے یا شفا کے مؤخر ہو جانے کا اندیشہ ہو، جبکہ مرض کے بڑھ جانے یا شفا میں تاخیر ہو جانے کا پتہ کسی ثقہ ڈاکٹر کے بتانے سے یا ظن غالب سے کیا جا سکتا ہے۔ احکام القرآن للجصاص میں لکھا ہے کہ یہ امر فقہا کے مابین متفق علیہ ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ روزہ سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اور اگر روزہ سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وہ روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ یہ احکام تو ان مریضوں کے لیے ہے جن کا جلد یا بدیر تندرست ہو جانا ممکن ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر قضا واجب ہے، لیکن وہ مریض جو دائم المرض ہوتے ہیں، جن کے شفایاب ہو سکنے کی کوئی توقع نہیں ہوتی، ایسا شخص رمضان کے ہر روزے کے بدلے فدیہ دیتا جائے، اس پر ائمہ و مذاہب اربعہ کے نزدیک قضا واجب نہیں، جیسا کہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں مذکور ہے، البتہ حنابلہ کے ہاں کچھ تفصیل ہے۔ نمبر 2، عمر رسیدہ۔ اسی باب میں ہی عمر رسیدہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کا ذکر بھی آتا ہے کہ اگر وہ اس قدر بوڑھے اور ضعیف ہو جائے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو بدایت المجتہد جلد 2 117 میں علامہ ابن رشد کے بقول تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انہیں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، اور امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہم وغیرہ جمہور ائمہ کے نزدیک وہ روزہ چھوڑنے کی صورت میں بطور فدیہ روزانہ ایک مسکین کا کھانا دے دیا کرے۔
اگر کوئی مرد یا عورت یا میاں بیوی بوڑھے بھی ہو اور فقیر و محتاج بھی تو ایسے لوگوں پر نہ روزہ فرض ہے اور نہ فدیہ، کیونکہ ارشاد الہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بوڑھوں کو رخصت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ روزانہ ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ آیات وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ کے بارے میں ان کا قول ہے یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی بلکہ اس میں مذکور حکم بوڑھے شخص کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 4 حامل و مرضع، حمل یا چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اگر اسے یا بچے کو یا دونوں کو نقصان پہنچنے یا اندیشہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے کل یا جتنے روزے چھوڑے اسے اجازت ہے، البتہ بعد میں اتنے روزوں کی قضا کر لے اور ساتھ ہی ساتھ اتنے ہی دنوں کا فدیہ بھی دے دے، یعنی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور بر صغیر کے معروف محدث علامہ شمس الحق عظیم آبادی عوان المعبود شرح ابو داود میں فرماتے ہیں کہ قضا اور فدیہ یہ دونوں اس لیے کہ حمل اور بچے والی دونوں کا روزہ چھوڑنا غیر یعنی بچے کے سبب سے ہے۔ اور سبل السلام شرح بلوغ المرام وغیرہ میں حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے کہ وہ دونوں روزہ چھوڑ دے اور ان پر قضا بھی نہیں، تو یہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن و سنت کے مقابلے میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز کم کر دی اور حمل والی اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت سے روزہ کم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر جب مقیم ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا ہے، ایسے ہی حمل یا بچے والی عورت پر بھی قضا ہے، کیونکہ ان دونوں کا عطف بھی مسافر پر ہے جس پر قضا واجب ہے۔ بخاری شریف میں حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہم سے منقول ہے کہ دودھ پلانے والی اور حمل والی عورت اگر اپنے آپ کو یا بچوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ محسوس کرے تو اس وقت کے روزے چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 5 اور 6 حیض و نفاس والی، ایسے ہی جو عورت حیض یا نفاس کے ایام میں ہو اس کے لیے تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، اور ان ہر دو حالتوں میں ان سے جتنے روزے چھوٹ جائے ان کے بعد میں قضا واجب ہے، مگر قضا کے ساتھ فدیہ ضروری نہیں ہے، صرف اتنے روزے رکھ لے جتنے چھوڑے ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم حیض سے ہوتی تو ہمیں روزہ کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نمبر 7 مسافر، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیات 185 میں دوسرے جس شخص کو روزہ چھوڑنے اور بعد میں قضا کر لینے کی اجازت دی گئی ہے وہ مسافر ہے، اسے بھی سفر کی حالت میں روزہ قضا کر لینے کی اجازت ہے، اور اس بات کا ثبوت قرآن کریم کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، جیسا کہ ابھی قریب ہی آپ نے سنن اربعہ کی حدیث پڑھی ہے، ایسے ہی صحیحین و سنن اربعہ میں ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو و اسلمی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ وہ بکثرت روزہ رکھنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو، یعنی قضا کر لو۔ بخاری و مسلم میں ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کرتے تو روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والے کو اور نہ رکھنے والے کو عیب نہ دیتے، ملامت نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوران سفر روزہ رکھنا اور قضا کرنا دونوں ہی جائز ہے، البتہ بخاری و مسلم میں ہی ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سفر کے دوران روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
سفر میں روزہ قضا کرنا اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، جس نے وہ رخصت اپنا لی اس نے اچھا کیا، اور جو چاہے کہ روزہ ہی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو اپنایا جائے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے افطار کیا۔ روزہ دار مشقت میں مبتلا ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ افطار کیے ہوئے لوگ ثواب لے گئے۔